بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈالی تو ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنا علم خاص عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چنا اور ان کو اپنے دین کی مدد اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کا اٹھانے والا بنایا۔ لہذا جس چیز کو مومن یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی بری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں جو کہ اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل ہے اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف برتنے والے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا تھا۔ لہٰذا ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ اپناؤ۔ رب کعبۃ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تمام صحابہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، وہ ہم سے کیوں بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو جابیہ والے لوگ ہیں۔ جابیہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکروں کا مرکز تھا، جن کا کیسر روم سے مقابلہ ہوا تھا، جن میں سے 500 مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لیے سر منڈوائے تھے اور دشمن میں گھس گئے اور ایک کے علاوہ باقی سب شہید ہو گئے۔ اسی نے آ کر ان کے شہید ہونے کی خبر دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دکھا کر کہا کہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ حضرت ابو اراقہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور داہنی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بے چین اور غمگین ہیں، حتیٰ کہ جب سورج مسجد کے دیواروں سے ایک نیزہ بلند ہوا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا۔ ان کی پیشانی پر سجدے کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے،
اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل کرتے تھے۔ جب صبح ہوتی اور وہ اللہ کے ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے کہ تیز ہوا کے دن یا باد صبا کے وقت درخت جھومتا ہے، اور اسی طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے۔ خدا کی قسم ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا کہ گویا انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کر دیجئے۔ تو حضرت زرار نے کہا، امیر المومنین آپ مجھے معاف رکھیں۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں معافی نہیں دوں گا، ضرور بیان کرنے ہوں گے۔ تو حضرت زرار نے کہا، اگر ان کے اوصاف بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مقصد والے یا بڑی عزت والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا، یعنی آپ کے اقوال اور افعال اور حرکات و سکنات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا اور ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی۔ دنیا اور دنیا کے رونق سے ان کو وحشت تھی، رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل مانوس تھا، یعنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت زیادہ لگتا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے۔ اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے، سادہ اور مختصر لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند تھا۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے، جب ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے اور جب ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے۔ اگرچہ وہ ہم سے بہت گل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے۔ دینداروں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے۔ کوئی طاقتور اپنے غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے توقع نہ رکھ سکتا تھا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے۔ آپ اپنی محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تلملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے، اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میری طرف جھانک رہی ہے، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی کیونکہ تیری عمر بہت توڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے۔ ہائے ہائے کیا کروں، زاد سفر توڑا ہے اور سفر لمبا ہے اور راستہ وحشتناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، ان کو روک نہ سکے اور اپنی آستین سے اس کو پونچھنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے کر اتنے رونے لگے کہ گلے روند گئے۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اے زرار تمہیں ان کی وفات کا کیسا رنج ہے؟ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، کہ نہ اس کے آنسو تمتے ہیں اور نہ اس کا غم کم ہوتا ہے۔
پھر حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی جلد اپلوڈ ہوگا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ والسلام۔